سر یہ فرمائیے گا کہ ہجرت مدینہ کے بعد کے چیلنجز اور آج وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو جو چیلنجز درپیش ہیں، کیا ان میں کوئی مماثلت دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحان صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انٹرو دیا اور آپ نے سمیٹ دیا وہ سارے 10 سالہ جو دور تھا، بلکہ 23 سالہ دور جو ہے وہ آپ نے سمیٹ دیا اپنی گفتگو میں۔ میں اس کو بارہا کہہ چکا ہوں مختلف چینلز پہ بھی، اپنے پروگرام میں، چینل 24 نور سار میں، کہ یہ خاص گستاخی ہے، اس پہ توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے اوپر یہ جو عذاب آ رہے ہیں اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ریاست مدینہ کہنا، ریاست مدینہ کائنات میں ایک ہی تھی جس کے سرورہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین تھے۔ یہ جہالت پہ مبنی بات ہے کہنا ہم اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے، مذاق بنا دیا لوگوں کی نگاہ میں۔ ریاست مدینہ کون سی ریاست تھی کہ 274 مربع میل وہ روز پھیلی ہے 10 سال کے عرصے میں، اور وہ نئی قائم ہوئی تھی، یقیناً مشکلات تھیں، پوری دنیا ان کی دشمن تھی۔ یہاں تو 75 سال ہو گئے یہ ریاست بنے ہوئے، اور یہ ریاست جو تھی بجائے بڑھنے کے یہ کم ہو گئی۔ ریاست مدینہ وہ تھی جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس کہتے ہیں مجھے فلاں جگہ اپوائنٹ کر دیں، آپ نے فرمایا میں آپ کو آپ کے نفس کا حاکم، اپنی جان کا جو ہے وہ بناتا ہوں آفیسر، آپ کو میں اپوائنٹ نہیں کروں گا۔ وہاں کوئی یہ جو فیورٹزم کی کہیں بات نہیں تھی۔ اور یہاں پہ تو جو نااہل لوگ ہیں ان کو پکڑ کے، میں نام نہیں لیتا، صوبائی سطح پہ آپ دیکھ لیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں کن لوگوں کو بنایا ہوا ہے۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران کو دیکھیں، شرم آئے گی آپ کو۔ آپ دیکھیں یہ جو رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین پاکستان کا سب سے پڑھا لکھا دین تھا، اس کو ہٹا کے کس کو لگایا ہے؟ ناخواندہ لوگوں کو ایسے مناصب لگائے گئے۔ بنی اسرائیل تباہ کیسے ہوئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نااہل لوگوں کو جو تھے مقرر کرتے تھے۔ قرآنی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے مسلسل۔ قرآن میں حکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں جو لوگ اہل ہیں، جو کمپیٹنٹ ہیں، ان کے سپرد کرو۔ پاکستان میں نااہل لوگوں کو جو ہے امانتیں سپرد کی جاتی ہیں۔ آپ وزراء کا حال دیکھیں، اخلاقی طور پہ ہماری کیا حالت ہے۔ ریاست مدینہ جب بنی تھی تو انہوں نے پہلے دن ہی اللہ سے جنگ اور اللہ کے رسول سے جنگ ختم کر دی تھی۔ جو سود کا نظام تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یہاں پہ کیا حال ہے؟ وہ چند سو لوگ تھے، دنیا بھر کی طاقتوں سے مقابلہ کیا۔ 2 سپر پاور اس وقت جو تھی وہ 10 سال کے عرصے میں ڈھیر ہو گئی۔ کس لیے؟ ان کے کردار کی بلندی تھی۔ یہاں وہی لوگ جن کو کل تک حکمران کہیں یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، میں ان کو چپڑاسی نہیں لگاؤں گا اقتدار میں آ کے، میں گورنر ہاؤس ختم کر دوں گا۔ یہ جو ہزار کنال پہ محل بنے ہوئے ہیں، 3 ہزار کنال پہ محل ہے، اس کو ختم کروں گا۔ کوئی ایک بات ہے جو پوری ہوئی؟ غالب صاحب، مفادات کے ٹکراؤ کی بھرمار ہے، وعدوں اور دعووں کے برخلاف چیزیں ہوتی ہے۔ یہ فرمائیے گا حالیہ بیان میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ 622 ہجری کے بعد جو ہجرت مدینہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی خوشحالی کا دور نہیں تھا، کیا یہ کہنا کوئی مناسب خبر ہوگا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست جو ہے وہ کوئی خوشحال ریاست نہیں تھی یا خوشحالی کا دور نہیں تھا، یا اس کو اس طرح سے؟ وہ تو بڑی خوشحال ریاست تھی، وہ تو بڑی خوشحال۔ وہاں رات کو بہت کم عرصے میں دیکھیں نا، یہاں 75 برس ہو گئے، ابھی تک لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مہنگائی کتنی ہو گئی۔ ریاست مدینہ میں تصور نہیں تھا ہولڈنگ کا۔ یہاں چینی، یہاں پہ آٹا، پہلے جو ہے اس کے پیچھے حکمران طبقہ یا حکمرانوں کے دوست جو ہیں وہ پہلے باہر بھیجتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر وہ کابل سے امپورٹ کرتے ہیں۔ یہ کس کو نہیں پتا؟ ریاست مدینہ میں جو تھا دیانت کا جو تھا، اور وہ گراف کہاں پہ گیا تھا؟ پوری دنیا ان کی دیانت کی مثالیں، اس میں ہر شخص جو تھا امانت دار تھا، دیانت دار تھا، صادق و امین۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی صادق و امین تھے۔ یہاں ساتھی کون ہے؟ آپ دیکھیں جن کو آپ کل تک ڈاکو چور کہتے رہے۔ 140 نمبر پہ ہم بے ایمانوں کی لسٹ میں آ گئے ہیں، اور جاپان جو ہے وہ نمبر 1 پہ، ہم 140 پہ ہیں، اور جب سے 3.5 سال میں آپ دیکھیں ہم کہاں آ گئے ہیں۔ اور کیا ریاست مدینہ کا جو تھا اسٹیٹ بینک وہ کسی غیر مسلم کے قبضے میں دے دیا گیا تھا؟ IMF کو دے دیا گیا تھا؟ یعنی ہمیں تو وہ دوبارہ یہ پاکستان ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹھیکے پہ دے دیا گیا ہو۔ یہ جو آزادی ملی تھی یہ پھر ہمیں غلام بنا دیا گیا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ کتنی مہنگائی ہو گئی۔ آپ دیکھیں پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، آپ دیکھیں
یہ جو ہے گیس کتنی مہنگی ہو گئی، غریب آدمی کے چولہے بجھ گئے، لوگ رو رہے ہیں۔ ناکامیوں کا ملبہ نظام انصاف پر ڈالا جاتا ہے، کچھ چند عناصر کے اوپر ڈالا جاتا ہے، ایلیٹ ریاست کیپچر کی بات کی مدینہ کا جاتی لفظ ہے۔ نہیں کہا جا سکتا ریحان، میں دوبارہ عرض کروں، ریاست مدینہ ایک ہی تھی۔ ریاست مدینہ وہ تھی جس میں سربراہ مملکت کو شہد کی ضرورت پڑ گئی تو انہوں نے پورے مسجد نبوی میں سارے لوگوں کو بلایا، ان سے اجازت لی کہ مجھے حکیم نے کہا ہے شہد تو میں شہد استعمال کر لوں، میں اپنے وسائل سے شہد نہیں خرید سکتا۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا جب گھر آتے ہیں، اتنی بڑی ریاست کے سربراہ ہیں، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی صاحبزادی جو ہیں وہ پراٹھے کے اوپر انہوں نے گھی کی روٹی پکائی ہے اولیو آئل سے اور اس کے اوپر شہد لگایا ہوا ہے۔ آپ نے کہا یہ کہاں سے افورڈ ہوا؟ ان کا فلاں جگہ کا جو ڈپٹی کمشنر تھا اس نے یہ دونوں چیزیں تحفے بھیجی ہیں۔ آپ نے اسی وقت بیت المال کے سربراہ کو بلا کے کہا کہ بھائی یہ 2 چمچ میری بیٹی نے گھی استعمال کیا ہے، 2 چمچ شاید اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں، یہ میرے روزینے میری تنخواہ میں سے کاٹ لو۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ آپ نے خود مثال دی